جسے چاہتا ہے اپنے نیک کاموں کے لیے چن لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کی محفل میں بلاتا ہے۔ یہ آپ کی اور میری طاقت نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، کس کس کام میں مشغول ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر خاص کرم ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی محفل میں بلا لیا ہے۔ نکاح ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے میرے محبوب اگر تمہارے پاس رب کا فضل پہنچ جائے، رب کی طرف سے تمہیں کوئی خوشی ملے تو اس پر خوب چرچا کرو اور اس پر خوب خرچہ بھی کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو مال تم دنیا کے اندر اکٹھا کرتے ہو ان میں سے رب کی نعمت پر خرچ کرو، اور یہ تمہارا خرچ کرنا رب کو بڑا پسند ہے، لیکن جائز کام ہو، جائز معاملات کے اندر۔ اور یہ نکاح ایک میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، یہ نکاح انسان کے نصف ایمان کی مضبوطی کی ضمانت ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے کافی سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح پر اتنے برکات اور فضائل رکھے ہیں کہ جو شخص اس نکاح کو کر لیتا ہے، اور دنیا کے اندر آپ معاملات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نکاح جیسی نعمت دے کر کتنا عظیم بنا دیا ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو کسی کو پتہ ہی نہ ہو وہ کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، وہ باپ بنا ہے نہیں بنا ہے، کیا نہیں ہے۔ نکاح کی خوشی ازدواجی زندگی جو ہے وہ انسان کی زندگی کا اہم رول ہوتا ہے، اور نکاح اگر احسن طریقے سے کیا جائے اور بابرکت طریقے سے کیا جائے، جس طرح یہ محفل سجائی جا رہی ہے، نہ کہ بے حیائی کے کاموں میں بندہ چلا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے رب کے محبوب کی محفل سجا لیتا ہے اور اس تعظیم کے اندر خرچہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نعمت رب کے محبوب نے، رب کے محبوب کے صدقے ہمیں ملی ہے، آج کیوں نہ رب کے محبوب کو خوش کر دیا جائے۔ جیسے رب کا محبوب خوش ہوگا، مجھے بتائیں اس نکاح میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں بھائی، اس نکاح میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے۔ دوستو، انسان کا ایمان کامل ہو، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی حلاوت انسان کو نصیب فرما دیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایمان اور حق پر ہوں، اور یہ ساری عزت حضور کی عزت کے صدقے ہیں، حضور کی شان کے صدقے ہمیں یہ عزتیں ملی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا، کالے رنگ کا تھا، اور آپ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے منبر پر جلوہ افروز رہتے۔ وہ شخص آتا، روزانہ محفل میں بیٹھتا اور پھر چلا جاتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کیا تو نے نکاح کر لیا ہے؟ کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غریب آدمی ہوں اور خوبصورت بھی نہیں ہوں اور میرا رنگ بھی کالا ہے، مجھے کون دے گا؟
ایسے مزاحیہ طور پر جیسے ہم کہتے ہیں یار تجھے کون دے گا، ہم سب کہتے ہیں نا یار تجھے کون دے گا، لیکن یاد رکھ لیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد رسول اللہ ہوتا ہے، جس کی کوئی عزت نہیں کرتا اللہ کے حبیب اس کی عزت کرتے ہیں۔ مجھے کون دے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر نہ قربان جاؤں دوستو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چچا کی بیٹی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن وہ حسب نسب کے اندر مال و دولت کے اندر وہ امیر ہیں، میں غریب ہوں، وہ مجھے نہیں دیتے، وہ مجھے اس لائق ہی نہیں سمجھتے۔ تو پتہ ہے کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ سنیں غور سے اور توجہ سے سنیں، اور بڑی اہم بات، بڑی توجہ گر بات اور بڑی ایمان والی بات، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے چچا کے گھر پر چلے جاؤ، جا کر کہو محمد عربی نے میرا رشتہ بھیجا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، اب ہم جیسا بندہ ہو یار میں نہیں جا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یار ماریں گے میرے کو پکڑ کے، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کیسے دیں گے، ہمارے سوالات ہیں نا یار۔ لیکن ہمارے سوالات ایک کم عقلی کی دلیل ہے، جہاں محمد مصطفیٰ کا حکم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کا یہ ایمان ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا فرما دیتا ہے۔ اس صحابی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو وہ صحابی یہ رسول خوش ہوتے ہوئے اپنے چچا کے گھر پر پہنچ گیا، دروازے پر دستک دی، اور دروازے پر اس لڑکی کا والد آتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کیسے آئے ہو میرے دروازے پر؟ اچھا اس نے بھی میرے کوئی بات جھجک کے نہیں کری، کیوں نہیں کہی؟ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، ان کی بات تھی، کہنے لگا میں رشتے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے دیکھا رشتے کے لیے آیا، تیری یہ جرت؟ اس نے کہا میں خود نہیں آیا، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں۔ جب یہ بات کی تو سر جھکا لیا، وہ بھی صحابی رسول تھا، سر جھکا لیا۔ جیسے ہی سر جھکاتا ہے اب سوچنے لگ جاتا ہے اس کو کہوں کیا، بات تو اب اس کی رہی نہیں، بات آ گئی ہے محبوب خدا کی، اب سوچ رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں کر رہا۔ پیچھے بچی بھی وہ سن رہی ہے کہ میرے رشتے کے لیے فلاں شخص آیا ہے، اور اس نے یہ سن لیا ہے کہ میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے محبوب خدا نے بھیجا ہے۔ یہ بات سن لی اس نے، ابھی باپ سوچ رہا ہے، بیٹی آگے بڑھی اور باپ کی خدمت میں عرض کرتی ہے بابا جان اب سوچنے کی بات چھوڑو، محبوب خدا کا حکم ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ساری عزتیں حضور کی بات سے ہماری عزتیں ہیں، یہ نکاح بھی، نکاح کر کے ہمیں جو وقار اور عزت ملتی ہے یہ اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے، یہ بات ہمیں ماننی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر ہم کہیں گے نہیں۔ جو یہ دل کے اندر رکھ کر نکاح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح حلال کیا ہے اور نکاح کے اندر عزت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو اور مضبوطی عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دوستو پھر جب یہ بات ہوئی تو اس شخص نے، اس لڑکی کے والد نے کہا آپ جائیں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں خود حاضر ہو رہا ہوں، میں خود حاضر ہو رہا ہوں۔ تو آج اگر نکاح کی بات کر دی جائے، بھائی ہم نہیں کریں گے وہاں پہ، وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، وہ تو غریب ہیں، ہمیں تو پیسے والا چاہیے بھائی، ہمیں مالدار چاہیے، مالدار ہوگا تو پھر بات بنے گی ورنہ بات نہیں بنے گی۔ تو دوستو تو معاملہ یہ ہے، وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو دوستو پھر اس بچی نے جب گھر پر سب کو بتایا، ایسا ہو گیا، محلے کے اندر بات چل پڑی،
تو سب لڑکیوں سے پوچھ رہی ہیں تم نے ہاں کیوں کی، کس بات پہ ہاں کر دی؟ وہ تو رنگ کا کالا ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے کتنا پیارا جواب دیا، ذرا توجہ کریں۔ وہ کہتی ہے کل قیامت کے دن سارے لوگ، یہ ساری لڑکیاں یہ کہیں گی میرا رشتہ فلاں نے کرایا، میرا رشتہ میرے باپ نے کرایا، میرا رشتہ طے کرنے میں میرے بھائی کا ہاتھ تھا، میرے ماموں کا ہاتھ تھا، میرے چاچا کا ہاتھ تھا، لیکن میں قربان نہ جاؤں اپنے نبی پر، میرا رشتہ کرانے میں حق میرے محبوب خدا کا تھا۔ میں تو وہ شان والی ہوں، میں تو وہ عزت والی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ شان عطا کی ہے کہ میرے رشتے میں رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور میں اپنے فخر سے یہ کہوں گی۔ تو دوستو، نکاح اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھ لیں جس طرح اس نکاح کے اندر پاکیزگی رب نے رکھی ہے، اور مسلمان شریعت کے مطابق نکاح کرے اور اس کی زندگی میں جتنی آسانیاں ہیں۔ اب یہ غربت والے معاملات کو چھوڑ دیں۔ پہلا معاملہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ نکاح جب بندہ کرے تو پہلے اپنی زوجہ کو یہ دیکھے کہ وہ دیندار کتنی ہے، دین کے اندر اس کے معاملات کیا ہے۔ آج تک ہم نے یہ بات نوٹ نہیں کری، نہ ہم اس طرف جاتے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ لمبی بات نہیں بتاتا، میں آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا تھا، انہی کی بات بتا دیتا ہوں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے یاروں نے تیار کیا۔ آپ نے کہا کہ آپ خلیفہ اول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھی ہیں، آپ ایسا کریں بارگاہ خداوندی میں دعا بھی کریں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے محبوب آپ سے رشتہ کر دیں گے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ پھر اور صحابی رسول گئے، پھر اور صحابی رسول گئے، لیکن یہی آپ نے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار ہے۔ اب پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اپنا معاملہ سنیں، جس وقت آپ کا نکاح ہوتا ہے اس وقت آپ کی مالی حالت یہ تھی، آپ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ حیثیت یہ دیکھیں، مالی حیثیت کیا تھی؟ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ڈر ڈر کے دوستوں کے کہنے پر پہنچ گئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مقام کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت کیا عطا کی ہے۔ آپ جیسے ہی پہنچتے ہیں، اب ڈر ڈر کے بندہ پہنچ جائے، جیسے کسی امیر خاندان سے بندہ، غریب بندہ جو ہے نکاح کے لیے جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہیں منع نہ کر دے، کانپ رہا ہوتا بیٹھ کے، ڈر رہے ہوتے منع ہو گیا تو برادری کے اندر کیا بات بنے گی، لوگ کیا سوچیں گے، یا تم اپنی حیثیت کو دیکھتے جاتے وقت 100 باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کی غرض سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوئے اور سر جھکا لیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کس حوالے سے آئے ہو، کوئی بات ہے؟ پھر سر جھکا لیا۔ 2 دفعہ پوچھا گیا، پھر سر جھکا لیا۔ تیسری دفعہ جب پوچھا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ کہہ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے تیار کر کے بھیجا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر قربان نہ جاؤں، غیب بتانے والے نبی پر قربان نہ جاؤں، آپ نے خود ارشاد فرمایا اے علی مجھے پتا ہے تو نکاح کے غرض سے آیا ہے اور تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نکاح کا فیصلہ آسمان پر فرما دیا۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جائے۔ تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنے نکاحوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اب یہ ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر معاملات یہ چل رہے ہیں، لڑکی اور لڑکا خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم
ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کہتی ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھائی جس ماں باپ نے آپ کو جنا ہے وہ آج ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، آج آپ بڑے سردار بن گئے، آپ کہتے ہیں ہم فیصلہ کرنے والے ہو گئے، یہ تو بڈھے ہیں، یہ ماڈرن دور ہے، اس دور میں آئے یار، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو یار، ان کو کیا پتا، وہ تو پرانے دور کے ہیں۔ خدا کی قسم ان کا رہنا بھی آپ کے لیے عزت و وقار کا مقام ہے۔ خالی وہ بزرگ ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، بیمار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آپ کا وقار بلند ہے۔ تو یاد رکھ لیں، نکاح کے وقت اپنے والدین کی قدر ضرور کریں۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت ضرور دی ہے کہ فیصلہ کریں، لیکن وہ فیصلے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جو بڑوں کے مشورے سے کیے جائیں، بڑوں کی صلاح مشورے سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں برکتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا جب معاملہ آیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی اچھا تم نکاح کے لیے تو تیار ہو، مہر کے لیے رقم موجود ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، علی مہر میں کیا دو گے، مہر کی رقم کا کیا بندوبست ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر ایک زرہ، ایک تلوار موجود ہے، بس میں اس کو فروخت کر کے آتا ہوں، جو اس کی قیمت ہوگی وہ مہر میں دے دوں گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں، وہ زرہ، وہ تلوار ہاتھ میں لے کر بازار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دوست راستے میں مل جاتے ہیں، کہتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ علی عرض کرتے ہیں، اے میرے دوست میں جا رہا ہوں، میرا نکاح ہونے والا ہے اور گھر کے اندر یہی ایک تلوار، ایک ذرہ تھی جو میں بیچ کر میں حق مہر میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات سنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان نہ جاؤ ایسے دوست پر، ایسی دوستی رکھیں۔ دوستی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے جو دوستی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی شان عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی شان عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم اس ذرا اس تلوار کو بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں بیچ رہا ہوں۔ پوچھا کتنے کی بیچو گے؟ انہوں نے کہا 400 درہم کی بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر یہ تلوار مجھے دے دو تو میں آپ کو 400 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو ویسے ہی بیچنی تھی، آپ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ آپ نے وہ 400 درہم کی تلوار لے لی اور پھر جانے لگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستی کی مثال سنیں، اب جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ بولا واپس جا رہا ہوں، کام ہو گیا، تلوار بیچ دی، مسئلہ حل ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر نہ قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں علی ساری زندگی ہم نے تمہیں تلوار کے ساتھ دیکھا ہے اور ہر جنگ کے اندر تمہیں نمبر 1 پایا ہے، سب سے آگے بڑھتے ہو، بہادری کی مثال نہیں ملتی، آپ تلوار کے بغیر اچھے نہیں لگ رہے ہو، میری دل کی یہ تمنا ہے کہ تم یہ تلوار بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار تحفے میں دے دی۔ تلوار کے بغیر آپ اچھے نہیں لگ رہے ہمیں، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کے معاملات ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، آپ ایسے جا رہے ہیں، میری طرف سے وہ 400 درہم بھی رکھ لو اور اس تلوار کو بھی لے جاؤ۔ تو دوستو، نکاح کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر حق مہر ادا کیا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی رشتہ ہو گیا، بات طے ہو گئی اور ہم نے حق مہر لکھنے کی بات آئی تو کہتے ہیں 50 لاکھ روپے لکھ دو، 5 لاکھ روپے لکھ دو، 10 لاکھ روپے لکھ دو۔ بھائی دے گا کون؟ دینے کے معاملے جب قاضی صاحب پوچھتے ہیں یار کتنی رقم دے رہے ہو
وہ کہتے ہیں غیر معجل لکھ دو، غیر معجل لکھ دو۔ اب بھائی غیر معجل کا پتہ ہے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو کہہ دیا غیر معجل لکھ دو، لیکن یہ ایک قرض ہے، یاد رکھ لیں یہ ایک قرض ہے۔ اگر کسی نے اس نیت سے حق مہر رکھوایا، زیادہ لکھوایا کہ میں دوں گا ہی نہیں، تو پھر اس نکاح کی آپ خیر منائیں کہ ہمارا نکاح پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیں حق مہر اپنی خوشی سے رکھیں، لیکن اتنا رکھیں جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے بس لڑکی حاصل کرنا مقصود ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی نے اپنا جگر کاٹ کر آپ کو دیا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت نفس آپ پر فرض ہو چکی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور نکاح کے معاملے میں ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو بڑا مقام عطا کیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے، مرد عورت پر حاکم ہے، لیکن عورتوں کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں بھی رب سے ڈرنے کا حکم ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں۔ لیکن بات یہ ہے جو شخص اس نکاح کو پاکیزہ رکھتے ہیں، یعنی غیر رسموں سے بچتے ہیں، فضول رسموں سے بچتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو شامل حال کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہر نکاح کے اندر فضول خرچی سے بچیں، معاشرے کو بگاڑنے کی بجائے سدھارنے کی طرف آ جائیں کہ ہم اپنے ساتھ اگر اب عثمان بھائی نے یہ انتظام کیا ہے، اس سے میسج یہ جانا چاہیے کہ یار کتنے عالی شان بات ہو گئی، خرچہ بھی کم ہوا اور گھر کے اندر برکت ہی برکت ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جس گھر میں ہو جائے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عثمان بھائی کے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں رہنے والوں پر اپنا فضل فرمائے، رحمت نازل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی مجھے کون دے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ